خاوند کا بیوی سے اظہار محبت کرنا شرمندگی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ بہترین مرد وہ ہے جو خود سے وابستہ عورت کی بات غیر مردوں سے نہ کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ پاک رشتہ ہے جس میں اگر وہ باہر بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نکاح میں طاقت ہے جو معاشرے کا منہ بند کر دیتا ہے۔ مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت 2 لفظ زیادہ پڑھ جائے تو اس کو اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے کہ کسی کو اسے کچھ کہنے نہیں دیتا اور اس کو کبھی گرم ہوا تک لگنے نہیں دیتا۔ اچھا ہمسفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال کرتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، آپ کا مذاق بننے نہیں دیتا، جو آپ کے آنسوؤں پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس انسان کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وہی بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور گالیاں بھی سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، کر لینے دے، مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجئے، ملکہ خود بن جائیں گی۔ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لے کر آتی ہے اور دوسری تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ کر آتی ہے۔ بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنا ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے۔ بیوی سے محبت ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جھوٹی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی اللہ نے ثواب لکھ دیا ہے۔ قانون چینج کر دیا، اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو گے تو وہ خوش ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا رشتہ عزیز ہے۔ کہتے ہیں عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو دنیا کے سامنے اپنے شوہر کی برائی اور غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہے اور علیحدگی میں اسے پیار سے سمجھاتی ہے، اور اس طرح دنیا کے سامنے وہ شریف آدمی کی بیوی کہلوا کے اپنی عزت کرواتی ہے اور اپنے شوہر کی نظروں میں مزید عزت والا مقام بنا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے، تمہاری بیوی تمہارے دل کا سکون ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دو، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کا دکھ خود میں سما لیتی ہے۔ جنت نے کہا بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ آسمان نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ بیوی کو پیار سے دیکھنا، لاڈلے نام سے پکارنا،
اور عزت دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا۔ اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہو۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور غلطی چاہے خاوند کی ہو یا بیوی کی، انہیں آپس میں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوش ہوں تو وہ خود ہی میکے جانا کم کر دیتی ہیں۔ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کامل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نکچڑی ہوتی ہے، اسے چاہ جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔